ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن صاحب ہیں۔ تھینک یو سر، وقت دیا آپ نے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے لیڈران کو، میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں، چونکہ آئی لیو ان لاہور، تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ سوائے سلمان اکرم راجہ صاحب کے یا کچھ وہ کھوسا صاحب کے چھوٹے موٹے بینرز کے علاوہ کہیں کوئی اشتہاری مہم بھی خاص نظر نہیں آتی، لگانے نہیں دیا جا رہے، اور اس کے علاوہ مشکلات کیا ہیں تحریک انصاف کے امیدواروں کو؟ تھینک یو جی، بہت مہربانی آپ کی۔ لگانے نہیں دیا جا رہا ہی ایک اکیلی وجہ ہے، آپریٹ کرنے نہیں دیا جا رہا یہی ایک اکیلی وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ وجہ آج کی پیدائش نہیں ہے، یہ وجہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب ہماری حکومت کو انکانسٹیٹیوشنلی اور اللیگلی ریموو کیا گیا تھا، اور اس کے بعد خاص کر 9 مئی کے بعد اس میں بہت شدت، بہت جبر اور بہت ظلم جو ہے اس کا عنصر شامل ہوا تھا۔ اور آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے کہ جی بھٹو صاحب نے وہاں ایک دفتر میں اپنا جو ان کا ایک پولنگ آفس تھا وہاں گئے تو وہاں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو ایسا رویہ پریکٹیکلی ہمارے تمام ممبران کے ساتھ، ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اگر ابھی آپ یہاں بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 دن پہلے انہوں نے ایک جلوس نکالا، ان کے ایک اپنی کانسٹیٹوئنسی کے بندے تھے، انہوں نے کچھ جلوس نکالا، ایک چھوٹا سا جلوس تھا، کوئی اتنا بڑا جلوس نہیں تھا، لیکن اتنا بھی برداشت نہیں کر سکی جو حکومت تھی، اور رات کے 2 بجے ان کے گھر کو توڑا گیا اور ان کے باپ اور بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ریاست کی جو فسطائیت ہے اس کی شدت میں جو الیکشن قریب آ رہے ہیں اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی قسم کی کوئی سپیس پاکستان تحریک انصاف یا اس کے کارکنان، لیڈران اور ہمارے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نہیں دی جا رہی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو ممبرز ہیں سب لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جوک در جوک لوگ نکلیں گے، ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو جتوائیں گے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی چیز ہے رؤف صاحب، وہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بالکل نگران حکومت نہیں کرنے دے رہی تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کو، لیکن میرا خیال ہے کچھ بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں، کافی ایزیلی ہو سکتی ہیں، جیسے الیکشن کمیشن نے چونکہ اب بھلے کا نشان تو نہیں ہے، سب کو ایک سے بڑھ کے ایک انوکھا نشان دیا ہوا ہے، تو وہ اپنے ایریا کے ووٹرز کو بتانا یا اس کی کوئی کوشش کرنا اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھنے میں آتا ہے کہ لاہور کی اگر میں بات کروں اور دوسرے شہروں سے بھی جو رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں کہ یہاں کو بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران۔ اب تو 2 تاریخ کا آپ نے کہہ بھی دیا ہے، یعنی کہ بروز اتوار کا ہے کہ تمام لیڈرشپ نے جو امیدواران ہیں وہ نکلیں اور ریلیز کریں، تو تھوڑا سا تو پہلے بھی کچھ نظر آتا نا، اب اس کے بعد کیسے آئے گا اتوار کے روز تھوڑی سی جو موومنٹ ہے؟ اسپیس ہمیں تھوڑی بہت ملی وہ ہے خیبر پختونخوا میں، اور وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے، انہوں نے کارنر میٹنگز کی، انہوں نے ورکرز کنونشنز کیے، اور ساری دنیا نے دیکھا، سارے پاکستان نے دیکھا کہ وہ چارج تھے اور انتھوزیاسٹک تھے کہ الیکشن کے دوران جب پولنگ ڈیٹ کے اوپر ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینیٹلی جتوائیں گے۔ پنجاب میں کیونکہ میجر بیٹل لڑی جا رہی ہے، اور کیونکہ یہاں جو پاورز دیٹ بی ان کے چہیتا شریف برادران جو ہیں وہ وہاں براجمان ہیں، اس لیے یہاں ریاست کی فسطائیت کی کوئی خاص ہی اس کی فراوانی ہے، اور ہمیں وہ سپیس جو کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں ملی ہے وہ یہاں بالکل نہیں ملی۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، سنڈے کی تو ہم نے کال دی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ لوگ نکلیں گے، خوف کے بت جو ہیں وہ توڑ کر نکلیں گے، اور اپنی پریزنس جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں گے۔ لیکن بیسیکلی پی ٹی آئی کے اندر کی جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیکشن ڈے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے اس وقت تمام لوگ، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو فسطائی حکومت ہے انہوں نے الیکشن ڈے کے پلان بھی بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش ہوگی کہ جو ووٹر ہیں وہ پولنگ آفیسز تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ ایک اور بہت بڑا امتحان ہوگا ہمارے ووٹرز کے لیے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ تمام جو فیکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی لوگ باہر نکلیں گے اور اسی طرح سے نکلیں گے جیسے کہ ایک نارمل الیکشن کیمپین میں نکلا جاتا ہے، تو وہ شاید پاسبل نہ ہو۔ رؤف صاحب، ایک جو سرکولیٹ کر رہی ہے خبر، از اٹ اے رومر یا پھر یہ فیکچولی کریکٹ ہے کہ اتوار کو یہ بھی دیکھے گی پارٹی کے کون کون سے امیدواران ہیں جو پارٹی کی ہدایت کے مطابق ذرا سیریسلی ریلی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نہیں کریں گے ان کی نامزدگیاں واپس ہو جائیں گی، اس طرح کو کچھ ہے؟
नहीं, देखिए जी, ये रिपोर्ट हुआ था कि खान साहब ने ये स्टेटमेंट वहाँ दी थी, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट कन्फर्मेशन कोई नहीं है। आपको पता है कि हमारा उनके साथ राब्ता नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप में से किसी शख्स को आज तक नहीं मिलने दिया गया। चंद हमारे लॉयर्स हैं जो कि उनको मिलते हैं, तो उन्हीं के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो होती है। तो उन्होंने हुक्म किया था जी कि संडे को रैलीज निकलनी चाहिए, और उसका हमने जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया, पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। हमारा उसमें स्टेटमेंट भी हमने रिलीज कर दी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि संडे को लोग बाहर निकलेंगे और अपनी प्रेजेंस जो है उसको एस्टैब्लिश करेंगे, डेफिनेटली एस्टैब्लिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से वो हम सुन रहे हैं, बिलावल साहब बड़े दिन से कैंपेन करते हैं और वही कहते हैं कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। PMLN उधर से कहती है कि जनाब लोग देखेंगे उसके बाद कि उनको ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से होता है, टिकट के थ्रू होता है या फिर कोई वजारत मिलती है, तो हो सकता है वो चेंज करें सारा कुछ। फैसल वाडा साहब कह चुके हैं, उनका एक और तरह का बयान है कि बिल्कुल बोलियां लगेंगी और मतलब हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ सिंपल सा इशारा, किसी की भी किस्म का लालच दिया जाए या जो भी किया जाए। इस पर स्ट्रैटेजी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आफ्टर द इलेक्शन डे? कुछ बनी अभी तक? एक्सटेंसिव सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ। ये जो फैसल बाडा साहब जिनका आपने जिक्र किया है, ये वही फैसल बाडा साहब है जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के ये दावा किया करते थे और कस्में खाते थे कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा अगर PTI को कैंडिडेट्स मिल गए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैंडिडेट्स थे और अब भी हैं बैठे हुए। तो फैसल बाडा साहब को तो पहले आप ये कहें ना कि वो अब पॉलिटिक्स से रिटायर हों, अपने कम से कम आप लिहाज करें, अपनी कसम का लिहाज करें। रऊफ साहब असल में वो कनेक्टेड बहुत है ना फैसल वाडा, आप समझें बात को, मैं इस वजह से उनकी बात को सीरियस ले रहा था जरा। पार्टी के जो जनाबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, तो उनकी पार्टी जो है वो बदनाम तरीन पार्टी है व्हेन इट कम्स टू ज़मीरों की मंडियां लगाने के। आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिशें हो रही थी, तो वहाँ उस वक्त भी उन्होंने सिंध हाउस में एक ऐसी ही ज़मीर खरीदने की मंडी लगाई थी और लोगों को पैसे दिए गए थे और उन लोगों को फिर पार्टी से, अपनी पार्टी से मुतनफ़र करवा के अपनी साइड के ऊपर रखा गया था। तो हमें कोई शक नहीं है कि ऐसी मंडियां ना सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले लगाएंगे बल्कि PMLN वाले और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी लगाएंगी, कोशिश होगी। लेकिन एक चीज बदल चुकी हुई है और उसका शायद इन लोगों को एहसास नहीं है। ये जो सारे लोग जो हमारे थे सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जो कि PTI में थे और वो मुश्किल वक्त में उन्होंने फौरन जंप्स लगाई लाइक द रैट्स टू टू द पॉलिटिकल डेथ, वो उन्होंने जंप लगाने के बाद पार्टी की हैट जो है वो बदल चुकी है। आज पार्टी में वो लोग जो हैं वो फोरफ्रंट के ऊपर हैं जो कि PTI के आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं। ये इलेक्टेबल्स नहीं है, ये ये रिक्रूट्स नहीं है जो कि पार्टियां बदलते रहते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर, जहां देखते हैं कि चांसेस ज्यादा हैं वहां जाके नया घोंसला बना लेते हैं। ये पार्टी के आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं और मुझे यकीन है कामिल है कि इन पार्टीज जो है पीपल्स पार्टी, PMLN, दूसरों के कोशिशों के बावजूद, इनकी मंडियां लगाने के बावजूद बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा इनके लिए कि हमारे किसी भी सपोर्टेड कैंडिडेट को वो उसका ज़मीर खरीद सकें। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है, ये हमारा यकीन भी है और हमें पता है कि ये लोग नहीं बिकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोशिश नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये मंडियां नहीं लगाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये गंद करने के आदी हैं। इनका गंद के अलावा इनसे कोई काम हुआ नहीं है। ना इन्होंने 30, 35, 40 साल में जब ये बारियां ले रहे थे इस मुल्क का जो हाल किया वो भी सबके सामने है। आइंदा आएंगे तो वो उससे भी बुरा हाल करेंगे। लेकिन हमें अपने जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनमें पूरा यकीन है कि वो पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली स्टैंड करेंगे और पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी को सपोर्ट करेंगे इलेक्शन डे के बाद। रऊफ साहब, वो जो तफसीली फैसला कल हो गया जारी तहरीक इंसाफ से बल्ला निशान जो है वो लेने का, लेकिन आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक और बेंच में 3 और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो रिमार्क्स दिए। मैं अतर मुनल्ला साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो आवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम ना करे। फिर उन्होंने कहा कि ROs का काम रुकावट पैदा करना नहीं। हैरत है कि ये एक जमात के साथ ही हो रहा है। ऑब्वियसली रिमार्क्स, खाली रिमार्क्स के साथ काम नहीं बनेगा, लेकिन अब चूंकि डिटेल्ड जजमेंट आ गई है और अब आप ज़ाहिर है कि इंट्रा कोर्ट उसमें रिव्यू में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, कोई उम्मीद है आपको कि अभी भी शायद रिवर्स हो जाए या अब ये इलेक्शन के बाद ही और फिर तबालत में पड़ जाएगा मामला और ये सिर्फ रिमार्क्स ही रहेंगे? देखिए, जज साहिबान में ऐसे लोग हैं जो कि कानून के तकाज़ों के मुताबिक फैसले करने चाहते हैं, लेकिन जज साहिबान में ऐसे लोग भी हैं
جو کہ پری میڈیٹیٹڈ فیصلے جو ہیں ان کو اناؤنس کرتے ہیں اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن کو اوورسی کرتے ہیں. یہ موجود ہے, یہ حقیقت ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ جو کامنٹس ہیں یہ خوش آئند ہیں, لیکن بہر صورت میں یہ کہوں گا کہ یہ کامنٹس جو ہیں یہ خوش آئند ہے اور یہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جہاں تک رہا ریویو کا, وہ ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی چونکہ ریویو میں جائیں گے تو وہی بینچ بنے گا جو کہ پہلے جس نے یہ مقدمہ سنا تھا, تو اس بینچ سے تو ہمیں کسی بھلے کی توقع نہیں ہے, لیکن یہ ہماری لیگل ٹیم کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ریویو میں جاتے ہیں کہ نہیں. الیکشن ڈے تک 8 فروری تک تو ہم لوگ الیکشن کی پریپریشنس میں مصروف ہیں, تو شاید اس وقت تک تو نہ ہو سکے, لیکن اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا کوئی افادیت ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو اس کی بیسس کے اوپر ہماری لیگل ٹیم فیصلہ کرے گی اور پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی, اس کو بیک کرے گی. الیکشن کمیشن تو کہہ چکا نا کہ کاغذات نامزدگی میں پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دینے والا شخص دوسری پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے سکتا, یہ خود الیکشن کمیشن نے کہا. ویل اینی ویز لیٹس سی کہ وہاں پہ کیا بنتا ہے. لاسٹلی سر صرف آخری چیز یہ کہ اکبر بابر جو کلیم کر رہے ہیں ٹو ٹیک اوور پاکستان تحریک انصاف, مشکل پیدا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں, کیونکہ نظر یوں آ رہا ہے کہ انہیں کچھ بیکنگ بھی ہوگی؟ کچھ بیکنگ نہیں ہے, وہ انہی لوگوں کا ڈاؤٹ رہا ہے. وہ پارٹی سے اس کو خارج کر دیا گیا تھا 2012 میں, ہمارے پاس اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہے, اور جہاں تک یہ کہ جی وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر سکتا ہے, تو وہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں, عنقریب ہو جائیں گے. وہاں دیکھ لیجیے گا کہ اس کے پاس کیا سکت ہے, اس کی کیا سکت ہے, اس کی کیا تعداد ہے. 10-12 ٹاؤٹس اپنے ساتھ اکٹھے کر کے صرف الیکشن کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے آئے گا, جو لاسٹ ٹائم اس نے کیا ہے. تو یہ تمام جو تھا ایک پری آرکسٹریٹڈ گیم پلان تھا, اور جس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اس اسٹیبلشڈ ٹاؤٹ کے تھرو, جو پچھلے 14-15 سال سے. یہ صرف دوبارہ کب کروا رہے ہیں آپ انٹر پارٹی الیکشن, جنرل الیکشن سے پہلے؟ یہ میٹر نہیں کرتا, بالکل میٹر نہیں کرتا. یہ انٹر پارٹی الیکشن سر آپ جنرل الیکشن سے پہلے کروا رہے ہیں, اس کے بعد شارٹلی آفٹر دیٹ الیکشن سے پہلے کروا رہے ہیں. اچھا, جنرل الیکشن سے پہلے ہوں گے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے؟ بالکل ہم کروائیں گے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ رؤف حسن فار یور ٹائم.